اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 152 تا 157 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ۔ جن لوگوں نے سامری کے بچھڑے کے مجسمے کو اپنا معبود بنایا تھا ان پر اللہ کی ناراضگی کا اظہار۔ موسیٰ علیہ السلام کا 70 آدمیوں کے ساتھ کوہ طور پر جانا اور ان کا ہلاک ہو جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ اور اللہ پر افطرا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً آپ کا رب اس توبہ کے بعد معاف کر دینے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تورات کی تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا۔ اور موسیٰ نے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہونے کے لیے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ پھر جب زلزلے نے ان سب کو آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان سب کو یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ کیا تو ہمیں محض ہمارے بعض بے وقوفوں کی حرکت کے باعث ہلاک کر دے گا؟ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ۔ یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ۔ ایسے امتحان سے تو جسے چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب بخشنے والوں سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھلائی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔
ہاں میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ یہ رحمت آج ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جن کی صفات انہیں اپنے پاس موجود کتابوں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ملی ہیں، اور جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے، اور ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کرتے رہے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ حقیقی فلاح پانے والے ہیں۔